السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں زنا اور بدکاری کی سوچ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی اور یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے ہی بیٹوں کے درمیان کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ ہے حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کا، دو بھائیوں کا، جن میں سے ایک نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا، اور اس قتل کے پیچھے جو وجہ بنی وہی دراصل وہ پہلی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر انسانیت میں بدکاری اور بے حیائی کے بیج بو دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس میں شیطان نے کیا کردار ادا کیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد کیسے بڑھی۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں جب بھی اولاد پیدا ہوتی تو اکثر جوڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس دور میں چونکہ زمین پر انسانوں کی تعداد بہت کم تھی اور نسل انسانی کو آگے بڑھانا ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرعی نظام دیا تھا۔ یہ نظام یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں بھائی بہن کی آپس میں شادی نہیں کی جا سکتی، بلکہ ایک کھیپ کے جڑواں بہن بھائی کی شادی دوسرے کھیپ کے جڑواں بھائی بہن سے کی جاتی تھی، یعنی ایک بھائی کی شادی دوسرے جوڑے کی بہن سے ہوتی اور اس بھائی کی بہن کی شادی اس دوسرے جوڑے کے بھائی سے ہوتی۔ یہ صرف اس دور کی خاص ضرورت اور اللہ کا خاص حکم تھا تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل ایک اہم مرحلے سے گزرے جس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ قابیل کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی۔ جب ان دونوں بھائیوں کی شادی کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے کی جائے گی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کی جائے گی، یعنی ہر ایک کو اپنی حقیقی جڑواں بہن کے بجائے دوسرے بھائی کی بہن سے نکاح کرنا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قابیل کی اپنی جڑواں بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی جبکہ حابیل کی بہن نسبتاً کم خوبصورت تھی۔ قابیل کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی ہی خوبصورت بہن سے شادی کرے، نہ کہ حابیل کی بہن سے۔ یہیں سے شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن رہا ہے اور اس کا سب سے پہلا نشانہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی بنی۔ شیطان نے قابیل کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنی خوبصورت بہن کو دوسرے بھائی کے حوالے کیوں کرو، تمہیں اپنی ہی بہن سے نکاح کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ قابیل نے اس وسوسے کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور اس نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ضد کی کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے ہی نکاح کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کے مطابق ہی نکاح کرنا چاہیے، لیکن قابیل کی ضد اور حسد بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دل میں اپنے ہی بھائی حابیل کے لیے نفرت اور حسد پیدا ہو گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ حابیل اس کی حقدار چیز ہے، اس کی حقدار چیز یعنی اس کی خوبصورت بہن اپنی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ حسد اور نفس کی خواہش دراصل وہ پہلی سوچ تھی جس نے انسانی تاریخ میں بدکاری، حسد اور ناجائز خواہشات کا دروازہ کھولا۔ جب معاملہ نہ سلجھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور قربانی پیش کرے اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو وہی حقدار سمجھا جائے گا اور اسی کی بات مانی جائے گی۔ حابیل چونکہ ایک چرواہے تھے، انہوں نے اپنے ریوڑے میں سے ایک بہترین اور موٹی تازی بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کی، اور یہ قربانی انہوں نے پورے خلوص اور تقوی کے ساتھ پیش کی۔ جبکہ قابیل ایک کسان تھا، اس نے اپنی فصل میں سے سب سے گھٹیا اور ناقص گلہ نکال کر بطور قربانی پیش کیا، وہ بھی بادل نخواستہ اور بغیر کسی خلوص کے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا اور آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے ان کی قربانی کو جلا دیا، جو کہ اس زمانے میں قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ اس کی قربانی رد ہو گئی اور حابیل کی قبول ہو گئی تو اس کا حسد اور غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ قرآن مجید سورہ المائدہ میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی کو یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حابیل نے یہ بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں گناہ سمیٹ لو اور جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے باوجود قابیل کے دل میں حسد اور غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے کوئی نصیحت اثر نہ کر سکی۔ آخر کار قابیل نے اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا
اور یہ انسانی تاریخ کا وہ المناک واقعہ ہے جس نے حسد، نفسانی خواہش اور شیطانی وسوسے کے نتیجے میں پہلا خون بہا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قابیل کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ مردہ جسم کا کیا کیا جائے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دفن کر سکے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر سیکھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کیا جائے اور اسے اپنی حرکت پر شدید ندامت ہوئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی جان کو بچایا گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کا زنا اور بدکاری سے کیا تعلق ہے؟ روایات اور مصفرین کے مطابق قابیل کی اپنی جڑواں بہن کو حاصل کرنے کی خواہش اور اللہ کے مقررہ کردہ نظام کو توڑ کر اپنی من مانی کرنے کی کوشش، دراصل وہ پہلی سوچ تھی جس نے حرام خواہش اور بدکاری کے تصور کو جنم دیا۔ شیطان نے قابیل کے دل میں یہ خواہش ڈال کر انسانیت کے اندر پہلی بار حسد، ناجائز خواہش اور محرمات کی خلاف ورزی کا بیج بویا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ اس نافرمانی اور اللہ کے حکم سے سرکشی کے نتیجے میں آگے چل کر انسانی معاشروں میں بے حیائی، بدکاری اور زنا جیسے گناہ پھیلنا شروع ہوئے، کیونکہ جب انسان اللہ کے متعین کردہ حدود کو توڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو بدکاری اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا قدم نفس کی خواہش کو شریعت کے حکم پر ترجیح دینا تھا، اور یہی قدم آگے چل کر بہت بڑے گناہوں کی بنیاد بن گیا۔ دوستو، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ انسان کو انتہائی گناہ تک لے جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہی بھائی کے قتل تک۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود اور احکام کو نفسانی خواہشات پر ترجیح دینی چاہیے۔ قابیل کی تباہی کی اصل وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشات اور حسد کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں اپنے دل کے وسوسوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ صرف متقی اور مخلص لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حابیل کا قول تھا۔ ہمیں چاہے کہ ہم اپنی عبادات، صدقات اور نیک اعمال خلوص نیت اور تقوی کے ساتھ انجام دیں۔ پانچواں سبق یہ کہ ظلم اور ناحق قتل اللہ کے نزدیک انتہائی سنگین گناہ ہے، اسی لیے قرآن نے ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا۔ دوستو، حضرت حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حسد، نفسانی خواہش اور اللہ کے حکم سے سرکشی کسی طرح انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ پہلی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر انسانیت میں بہت سے گناہوں کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک ایسی مزید معلوماتی اور عبرت انگیز ویڈیوز پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔